بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ 13 تیزی کی کیا حقیقت ہے، آج ہم اس حوالے سے سماعت فرمائیں گے۔ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ سفر المظفر کی جو 13 تاریخیں ہوتی ہیں، ان میں یعنی کہ شروع کے جو 13 دن ہوتے ہیں، ان میں جو ہے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ جو ہے چنے ابال کر تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح آٹے کی گولیاں بنا کر جو ہے ان پر سورہ مزمل پڑھ کر جو ہے سمندر میں وہ گولیاں ڈالی جاتی ہیں تاکہ مچھلیاں کھا لیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اس طرح کریں گے تو آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے، مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح جو ہے اس مہینے میں سفر المظفر میں لوگ بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے، رخصتی نہیں کرتے، نئے کاروبار کا آغاز نہیں کرتے، اسی طرح کوئی لین دین بڑا نہیں کرتے، یعنی اس مہینے کو منحوس لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کی کیا اسلام میں حقیقت ہے؟ یاد رکھیں، یہ توہم پرستی ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیں ایسی کوئی تعلیم فراہم نہیں کی کہ سفر المظفر کی شروع کی جو 13 تاریخیں ہیں، 13 دن ہیں، ان میں آفات و بلیات نازل ہوں گی، مصیبتیں پریشانیاں نازل ہوں گی، اور لوگ اس سے بچنے کے لیے سورہ مزمل کی تلاوت کرواتے ہیں اور جو ہے آٹے کی گولیاں بنا کر سمندر میں ڈلواتے ہیں، مچھلیاں انہیں کھا لیں۔ اسی طرح چنے جو ہے بوائل کر کے جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آفات و مصیبتوں پریشانیوں سے بچ جائیں گے، حالانکہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی تقدیر میں جو آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں لکھ دی ہیں وہ آ کر رہیں گی۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی لکھی ہوئی یعنی جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے اس سے ہم جو ہے دور نہیں جا سکتے، یعنی مصیبتیں، بلائیں، آفات، اسی طرح پریشانیاں جو آنی ہیں وہ آ کر رہیں گی۔ تو لہذا یہ سورہ مزمل پڑھنا جائز ہے، صدقہ و خیرات کرنا جائز ہے، فاتحہ خوانی مستحب عمل ہے، اسی طرح چنے تقسیم کرنا یا غریب کی آپ کسی بھی ذریعے سے مدد کرنا یہ شرعاً درست ہے، لیکن اس کے پیچھے جو آپ کا نظریہ وہ نظریہ باطل ہے، وہ نظریہ آپ کا خراب ہے کہ چنے تقسیم کریں گے تو مصیبتوں سے بچ جائیں گے، سورہ مزمل کا ختم کروا لیں گے تو پریشانیوں سے بچ جائیں گے، آٹے کی گولیاں سمندر میں ہم ڈال دیں گے تو آفات و بلیات نہیں آئیں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو پریشانیاں، مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تقدیر میں لکھی ہیں وہ آ کر رہیں گی۔ 13 تیزی کے حوالے سے جو منحوس لوگ سمجھتے ہیں، اسی طرح پریشانیوں، آفات و بلیات کے حوالے سے نظریہ رکھتے ہیں، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اس عقیدے، اس نظریے سے ہم سب کو گریز کرنا چاہیے اور ہمیں مضبوط عقیدے والا بننا چاہیے۔ جو اللہ پاک نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا۔ راحت ہے، سکون ہے، اسی طرح ترقی ہے، اسی طرح تنزلی ہے یا آزمائش ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، وہ امتحان ہے، وہ سب ہمیں مل کر رہے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔